تو مسلمان ہے، تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے. وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میری بیٹیوں کو پردے کے لیے دوپٹے نہیں ہے، درخت کی ڈنکالیوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کے آئی ہوں، پردہ کرا کے آئی، کچھ مدد کر دو. اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں، وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا. اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی، نسب نامہ لے کر کہاں گھوموں گی؟ میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں، آپ کے نبی کی نواسی ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں. کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس نکل گئی. ذہن میں خیال ہے کہ سمرقند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری ہے. سوچا کہ وہ بھی سخی ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں جو نا وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں، مجھ سے ثبوت پوچھتے ہیں، نسب کا ثبوت کیا ہے؟ میں حالات کی ماری کا ثبوت پیش کروں گی، بس یہی کہتی ہوں کوئی میری بات پہ اعتماد کر لے. وہ تھا مجوسی، وہ تھا مجوسی، لیکن توفیق شامل حال تھی. اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آ سکتے، میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا، آ سکتے کی بات نہیں، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے، میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا. حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، حضور کی آل آ گئی، حضور آ گئے، بس اب آپ کو میں دوپٹے کھانا نہیں دوں گا، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے، اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں. میں اگر آتش پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جا کے میرے بھاگ چکے ہیں. اب آپ کا گھر یہ ہے، بیوی سے کہا جاؤ ان کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ، اور بیوی سے کہا خبردار اب اس گھر کی مالکہ تو نہیں ہے، یہ شہزادی رسول ہے. کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. اب خدمت کر، رات و دن خدمت کر، جو چائے کھلا، جیسا چائے پلا، اپنے بستر ہی نہیں دیتے. دن بھر خدمت کی میاں بیوی نے، اور گویا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے گھر میں عید ہو گئی ہو. بس پھر کیا تھا، رات بھی سیدانیہ وقت ہر حالات کی ماری شکم سیر ہو کر کے سو گئی. آج مجوسی کا گھر رشک کی جنت بنا تھا کہ نبی کی شہزادیاں جو اس میں آرام کر رہی تھی. اب کتنا بھی فاصلہ ہو، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی. رات بھی ہے تو دونوں کی آنکھیں بیدار ہوئی ہیں نیند میں یوں مقدر کی معراج کہ میدان محشر بپا ہے، اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں، اہل جہنم جہنم میں. حضور بھیجیں جا، تو جا تو جا تو جا. سنیو تمہارا مقدر کتنا حسین ہے. لوگ حساب دے کر جائیں گے، تم نسبتوں کی بنیاد پر حضور کہیں گے تو جا تو جا تو جا. حساب تو ان کے ہونے ہیں جو یہاں حساب کرتے ہیں، آپ کا تو کوئی حساب ہی انشاءاللہ نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو حضور کی تعظیم پر، حضور کی عظمت پر، حضور کی نسبت پر بے حساب سب کچھ لٹایا ہے. سرکار میں تو جا تو جا تو جا. یہ بھی آیا سمرقند کا وہ مالدار، حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. آقا فرماتے تو کون ہے؟ فرماتے تو کون ہے؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں، سب کو بھیجے، امتیوں کو مجھے بھی بھیج دیں. فرمایا میرے امتی ہونے کا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت تو لایا ہے؟ ثبوت پیش کر. میری بیٹی حالات کی ماری آئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا. اب جب تک تو ثبوت نہیں دے گا امتی ہونے کا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ نیند ٹوٹی، یہ تو خواب کو میراث سمجھ رہا تھا، لیکن ڈانٹ پڑی. اٹھا، بیوی کو جگایا، خدام کو جگایا، ہنگامے کر دیے. کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سید زادی؟
صبح ہو گئی اسی ہنگاموں میں، صبح کے وقت پتا چلا کہ وہ تو آپ کے گھر سے مجوسی کے گھر گئی تھی. وہاں گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے او مجوسی صاحب جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، وہ جو نبی کی شہزادی نا اسے ہمارے گھر بھیجو، اس لیے کہ ہمارا حق زیادہ ہے، وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، آپ تو مجوسی ہو. اس نے کہا پوری دنیا بھی دے گا تو یہ شہزادی کو اب میں نہیں دے سکتا، نہیں بھیجوں گا. ارے دیکھ کر تو سبھی تعظیم کرتے ہیں. سن، تو جو میرے دروازے پہ آیا ہے نا، کیوں آیا میں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا، میرے رسول نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ثبوت پیش کر، جو تو ثبوت مانگ رہا تھا. تو اس وقت مجوسی کو کہتا ہے کہ اب تو میں اسے لے کر جاؤں گا، لے جائے بغیر نہیں رہوں گا. مجوسی نے مسکرا کے کہا تو یہ جو کہہ رہا نا کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اب وہ تیرے نبی کی صرف نہیں، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے. جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا، جو خواب تو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا. حضور مجھے ڈانٹ رہے تھے نا، کہہ رہے تھے کہ ثبوت پیش کر، جو تو ثبوت مانگ رہا تھا، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے مجوسی ہو کر میری حال کی خدمت کی، جو میری حال کی خدمت کرے میں احسان نہیں رکھتا. اب ذرا کلمہ پڑھ، ایمان کی دولت لا اور جنت کا مدعا حاصل کر لے. کہا کہ تو نے جھڑک کر کے بھیجا تو تجھے ڈانٹ پڑی، میں مجوسی تھا، پیار سے بلایا تو مجھے بھی پیار سے ایمان دیا گیا، مجھے نہیں میرے پورے گھر کو دیا گیا. اور پھر سے ایمان نہیں دیا، جنت کی بشارت دیتا. کہا یہ تیرے لیے جنت ہے، کہا اب تو نہیں دے سکتا. تو یاد رکھیں یہ اہل بیت حضور کا نسب، ہر نسب ٹوٹ جائیں گے، یہ نسب قائم رہے گا. اور امام جعفر صادق کیسا اعلیٰ مقام ہے، آپ نے سنا بھی. تو منصور کو حسد